جو کہ ایل ڈی اے نے نئے قانون جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی فوری کر دیا ہے۔ ان قوانین کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی 10 مرلے اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس تھے، السلام علیکم ویورز، امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور پراپرٹی فائنڈرز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے نئی اور لیٹسٹ خبریں لے کے آتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو ہر لمحہ پراپرٹی سے متعلق جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان سے آگاہ رکھیں اور اپڈیٹ رکھیں۔ یہ اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے کہ آج میں آپ کے لیے اپڈیٹ لے کے آیا ہوں جو کہ ایل ڈی اے نے نئے قانون جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی فوری کر دیا ہے۔ اور یہ قوانین، ان کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پہلے وہ بتاتا ہوں آپ کو، پھر یہ قانون کیا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اب وہ کیسے آپ نے عمل کرنا ہے اس پہ وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو قانون ایل ڈی اے نے جس پہ عمل درآمد کیا ہے، ان قوانین کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی 10 مرلے اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس تھے، ان ریزیڈینشل پلاٹس کے اوپر لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر اپنی ہائی رائز بلڈنگز بنا لیتے تھے۔ ایل ڈی اے سے اپروول نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود جو ایل ڈی اے کے انسپیکٹرز آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو کچھ رشوت وغیرہ دے کے یا جو بھی معاملہ کر کے ملی بھگت کے ساتھ یہ لوگ ہائی رائز بلڈنگز بنا لیتے تھے، جو کہ ایل ڈی اے قوانین کے مطابق اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس پہ بلڈنگز بن جاتی تھیں اور اس میں کئی ایسے لوپ ہولز تھے جن کو کور کرنے کے لیے ایل ڈی اے نے اب نئے قوانین متعارف کرائے ہیں تاکہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹوں کے اوپر اب یہ ہائی رائز بلڈنگز بننے کا سلسلہ رک سکے۔ اور اس سے مسئلہ یہ آتا تھا کہ obviously ایک محلہ ہے جہاں پہ 10 مرلے کے 10 پلاٹ ہیں، وہاں پہ 10 مرلے کے 10 گھر بننے تھے، وہاں پہ اگر وہ 10 مرلے کے 10 پلاٹوں پہ ہائی رائز بلڈنگز بن جائیں تو جہاں پہ 10 مرلے کے 10 گھروں میں 10 فیملیوں نے رہنا تھا، اب وہاں پہ 10 مرلے کی 10 ہائی رائز بلڈنگز میں 100 فیملیاں بھی رہ سکتی ہیں۔ اور ان 100 فیملیز کے لیے obviously واٹر سینیٹیشن کا سلسلہ، گیس کے پائپ لائن اور الیکٹریسٹی کا لوڈ اور یہ ساری چیزیں obviously اتنی ہی ہیں جتنی 10 فیملیز کے لیے تھی، لہٰذا لوڈ بڑھ جاتا ہے اور لوڈ بڑھنے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور اسی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ایل ڈی اے نے یہ نئے قوانین جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن فوری جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلا قانون جو متعارف کروایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سے آن ورڈ 10 مرلے اور 1 کنال کے جتنے بھی گھر بنیں گے ان میں آپ کو گرے واٹر ٹینک بنانا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اس گرے واٹر ٹینک کا کام یہ ہے کہ نارملی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو گورنمنٹ کی سپلائی آ رہی ہے پانی کی اس کے اندر اپنی موٹریں لگاتے ہیں اور پانی کو کھینچتے ہیں اور سیدھا اوپر چھت پہ جو ٹینکی لگی ہوتی ہے اس کو بھر لیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ گرے واٹر ٹینکس بنائیں اور ان میں پہلے پانی سٹور ہو جائے، جب گورنمنٹ کی طرف سے پانی کی سپلائی ہے تو آپ کے گرے واٹر ٹینکس میں سٹور ہو جائے اور وہاں سے پھر آپ کی موٹر کے ذریعے آپ کی ٹینکیوں میں چلا جائے تاکہ گورنمنٹ کی واٹر سپلائی جو ہے وہ ایک ایونلی تمام گھروں میں ڈسٹریبیوشن ہو سکے۔ کیونکہ جب ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی واٹر سپلائی میں موٹرز لگ جاتی ہیں تو obviously جن لوگوں نے بڑی موٹرز لگائی ہیں وہ پانی زیادہ کھینچ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے موٹرز چھوٹی لگائی ہیں یا نہیں لگائی ان کو پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن ایون بنانے کے لیے یہ پہلا قانون متعارف کروایا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس کے اوپر اب ہائی رائز بلڈنگز نہیں بن سکیں گی بلکہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے گھر ہی بن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ 10 مرلہ اور 1 کنال کے گھروں کی ہی اجازت لیتے تھے ایل ڈی اے سے، اجازت لے کے تو گھروں میں پلرز والا سٹرکچر بنا لیتے تھے۔ تو پلرز والا سٹرکچر ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ نارمل عام طور پہ جو گھر بنتے ہیں اس کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ کرتے اس لیے تھے کہ ابھی تو ایل ڈی اے سے اجازت لی 10 مرلے کا یا 1 کنال کا پلرز والا گھر بنا لیا، اور بنانے کے بعد جب گھر کمپلیٹ ہو گیا تو دوبارہ کسی انسپیکٹر سے یا کسی بھی بندے سے اجازت لے کے، اس کو پیسے دے کے اجازت لے کے اسی کے اوپر 3 4 5 منزلیں اور ڈالنی، کیونکہ نیچے پلرز موجود ہوتے ہیں تو بلڈنگ کی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے تو اوپر 3 4 5 منزلوں کا مزید بھی کنسٹرکشن کا روم جو ہے وہ نکل آتا ہے اور اس سے وہاں پہ ایک گھر جو تھا وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا کمرشل بلڈنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ سارے مسائل وہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سے آن ورڈ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس کے اوپر، رہائشی پلاٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے وہ جو گھر ہے وہ گھر ہی بن سکتا ہے، اس کے اوپر اب اپارٹمنٹ بلڈنگ، کوئی کمرشل بلڈنگ نہیں بن سکتی، اور اس میں پلرز بھی ظاہر ہے اب نہیں ڈالے جا سکتے، بغیر پلرز والا سٹرکچر بنانا پڑے گا۔ جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، پلرز والا سٹرکچر وہ ہوتا ہے جس کی بلڈنگ کے درمیان میں بھی پلرز آ جاتے ہیں تاکہ وہ سپورٹ کر سکیں ہمارا جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے اس کو، لیکن جو گھر بنتے ہیں نارملی ان کے درمیان میں کہیں بھی آپ کو پلر نظر نہیں آتا بلکہ سمپل دیواریں بنتی ہیں اور دیواروں کے اوپر دیواریں ہوتی ہیں، تو وہ اب سٹرکچرز جو ہیں وہ ریزیڈینشیل سٹرکچرز بنیں گے لیکن اس میں ہائی رائز بلڈنگ کے سٹرکچر، پلرز والے سٹرکچر جو ہیں وہ ان کے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام جو بہت عام ہو گیا تھا وہ یہ ہے کہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو پورے 10 مرلے کے پلاٹ کے اوپر پوری کی پوری بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، ایک گلی بھی نہیں چھوڑی جاتی ہے، ایک گیرج بھی نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ اس کو کمرشل استعمال میں لانا ہوتا ہے تو نہ گیرج کی ضرورت ہے نہ گلی کی ضرورت ہے۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایل ڈی اے نے یہ بائی لاز متعارف کروائے ہیں کہ اب آپ کو فرنٹ پہ، بیک پہ اور سائڈ پہ، یہ 10 مرلے کی ایک فرنٹ پہ، بیک پہ اور سائڈ پہ گلی چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے
تاکہ اس میں سے ایریا جو ہے وہ ریزیڈینشل گھر کی لک بھی نکل سکے اور اس کی یوزیج بھی ریزیڈینشل ہو سکے، جو کمرشل یوزیج ہے اس سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے فرنٹ سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ پلاٹ کی، یعنی کہ اب ایک پلاٹ کی 3 سائڈوں پہ آپ کو گلی چھوڑنا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت خوش خائند جو قانون بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز بنتی تھی، اب یہ 10 مرلہ اور ایک کنال کے رہائشی پلاٹوں کے حوالے سے قانون نہیں ہے، بلکہ کمرشل پلاٹس جن کے اوپر ہائی رائز بلڈنگز بنتی تھیں، ان کے لیے پہلے قانون یہ تھا کہ جو بھی نقشہ پاس ہوتا تھا ایل ڈی اے سے، وہ فلور بائی فلور نقشہ پاس ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈیولپر نے فرض کریں 2 فلور بنا لی ہیں، اب وہ تیسرے فلور کے لیے نقشہ پاس کرواتا تھا، پھر بناتا تھا، پھر چوتھے فلور کا نقشہ پاس کرواتا تھا، پھر بناتا تھا، اس سے ٹائم بڑا لگ جاتا تھا۔ اب اس کو بھی منیمائز کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا نقشہ ایک ہی گو میں پوری بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ اپروو کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ڈیولپر نے بلڈنگ 6 مہینے سال میں بنانی ہے تو وہ آرام سے کمپلیٹ کر سکتا ہے، اس کو بار بار نقشہ پاس کروانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا تھا وہ اس کا بچ جائے گا۔ یہ وہ تمام تر قوانین تھے جو ایل ڈی اے نے نئے قوانین پاس کیے ہیں، اور ان کی تمام تر تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اسی صورت میں آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اس طرح کی پراپرٹی سے متعلق تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ پراپرٹی کی دنیا میں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیا نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں، جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا بھی اور آپ کے جاننے والوں کا، جن لوگوں سے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، ان کا فائدہ ہوگا، تاکہ وہ کہیں کنسٹرکشن میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو کہ قوانین کے مطابق نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بعد میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ امید ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تمام اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔